إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال جل شانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. متفق علیہ. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت بے شمار لاتعداد درود و سلام کے بعد نواقض اسلام کی شرح کا ہمارا اور آپ کا یہ درس، یعنی اسلام کو توڑنے اور ختم کرنے والی چیزیں، جس میں سے 8 چیزیں ہم اور آپ نے جانی. 8 نواقض کو ہم اور آپ نے پچھلے دروس کے اندر پڑھا، سمجھا اور جانا. آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم 90 نواقض کے تعلق سے 90 ناقض کے تعلق سے بات چیت کریں گے. سب سے پہلے 90 ناقض ہے کیا، اس کو جان لیتے ہیں. التاسع من اعتقد ان بعض الناس يسعه الخروج عن شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شریعت موسیٰ علیہ السلام فهو کافر. جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے یہ گنجائش ہے یا ممکن ہے، ان کے لیے یہ پاسبل ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے باہر نکل جائیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے خارج ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے دائرے میں نہیں آتے ہیں. جو یہ عقیدہ رکھے کسی شخص کے بارے میں، کسی قوم کے بارے میں، اور یہ دلیل دے کہ جیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے لیے ممکن تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے جو ہے باہر نکل جائیں یا ان کی پیروی نہ کریں، جس طرح حضرت خضر علیہ السلام کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی یعنی تورات کی جو ہے پیروی واجب نہیں تھی. اس طرح اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی واجب نہیں ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. کیونکہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے، یہ ایمان رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، اس دنیا میں مبعوث ہو جانے کے بعد اور قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد اب کسی شخص کے لیے بھی یہ گنجائش باقی نہیں ہے، یہ امکان باقی نہیں ہے کہ وہ کسی اور شریعت کی پیروی کرے. قرآن کے نازل ہونے کے ساتھ ساتھ باقی جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں، ان سب آسمانی کتابوں کو اللہ رب العالمین نے منسوخ قرار دیا. وہ آسمانی کتابیں ہیں، ان کی جو ہے فضیلت یا ان کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پر، لیکن اب اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں، جو احکامات بتلائے گئے ہیں، جو دین کی باتیں کہی گئی ہیں، وہ ان زمانے کے لوگوں کے لیے تھیں جن کے سامنے وہ کتابیں نازل کی گئی تھیں، یعنی وہ ٹیمپرری تھیں، پرماننٹ نہیں تھیں. جیسے ہی اس نبی کا دور ختم ہوا، اس کے بعد والے نبی کا دور آیا، اب اس کتاب کی عمل کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رہی. البتہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اس پر ایمان لانے کے اعتبار سے حیثیت باقی رہی، لیکن عمل کے اعتبار سے وہ حجت
باقی نہیں رہی۔ جیسے سب سے آسمانی کتابوں میں جو سب سے پہلی کتاب ہے، جو مشہور کتابیں ہم اور آپ کے سامنے، یوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تھے، وہ سب سے مقدم ہیں، جیسا کہ سورہ اعلیٰ کی آخری آیتوں کے اندر، آخری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ باتیں جو ہیں یہ پہلے صحیفوں میں موجود ہیں۔ کون سے پہلے صحیفوں میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف یہ پلورل ہے، جمع ہے صحیفے کی، صحیفہ کہتے ہیں جس کے اندر چند باتیں یا چند احکامات لکھے گئے ہوں۔ یوں اگر لفظی ترجمہ دیکھیں، ورڈ بائی ورڈ ترجمہ اگر دیکھیں صحیفہ کا، تو اس کا معنی ہوتا ہے پیپر۔ ہم اور آپ جو پیپر پڑھتے ہیں روزانہ کا، جو ڈیلی میگزین ہوتا ہے، پیپر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ لیکن ایسی چیزیں جس کے اندر چند باتیں یا چند احکامات جمع کیے گئے ہوں، اس کو صحیفہ کہتے ہیں۔ اور اگر یہ ایک بنیادی شکل میں ہو، اس کے اندر بہت سارے احکامات بیان کیے گئے ہوں، تو اس کو کتاب کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، یعنی یہاں پلورل کا صیغہ استعمال کیا ہے اور دو نبیوں کا ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ گویا کہ عربی میں جو ہے سنگولر کے لیے الگ صیغہ آتا ہے، یعنی الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ڈول کے لیے، تثنیہ کے لیے یعنی دو لوگوں کو بتلانے کے لیے الگ صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور جمع کے لیے یعنی پلورل کے لیے الگ صیغہ استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے الگ اور مؤنث کے لیے الگ۔ یہ تو ہر زبان میں ہوتا ہے، لیکن عام طور پر جیسے کہ اردو ہم اور اب بولتے ہیں تو اس کے لیے سنگل ہے اور پھر جمع ہے، دو کا، تثنیہ کا نہیں، دو جمع کے اوپر اطلاق ہوتا ہے اردو کے اندر۔ لیکن عربی کے اندر اس کو 3 درجات میں تقسیم کیا گیا، 1، 2 اور 3 یا اس سے زیادہ کے لوگ جتنے بھی ہوں، چاہے ہزار ہوں، لاکھ ہوں، کروڑ ہوں، یا اس سے زیادہ ملینوں کی تعداد میں ہوں، وہ سب جمع میں آتے ہیں۔ 3 یا اس سے زیادہ سب جمع میں آتے ہیں۔ تو 2 نبیوں کا ذکر کیا، لیکن اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے صحیفوں کے لیے، وہ جمع کا، پلورل کا استعمال کیا ہے، تثنیہ کا یعنی ڈول کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال نہیں کیا۔ جبکہ یہ جگہ بجگہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، تو ہاں تثنیہ کا ذکر کیا ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا، تو اللہ رب العالمین نے تثنیہ کا ذکر کیا ہے۔ تو قرآن میں یہ لفظ اور یہ صیغہ وارد ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو استعمال نہیں کیا، جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے صحیفے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو عطا کیے گئے، وہ 1 یا 2 نہیں تھے، ایک نہیں تھے، بلکہ کئی سارے صحیفے تھے۔ بہرحال یہ صحیفے تھے یا آسمانی کتابیں تھیں۔ تو مشہور جو ہمارے اور آپ کے پاس آسمانی کتابیں ہیں وہ 4 ہیں، اس کے علاوہ اور بھی آسمانی کتابیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم کو ان کا علم نہیں ہے۔ جس طرح قرآن مجید کے اندر جو ہے 25 نبیوں کا نام آیا ہے، یوں عمومی طور پر ذکر اور بھی دوسرے نبیوں کا آیا ہے، لیکن بغیر نام کے، بغیر تعین کے، بغیر تخصیص کے پرٹیکولرلی ان کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے، بغیر کسی نام کے ذکر کے ان کا صرف چرچا کیا گیا ہے۔ لیکن نام جو ہے واضح طور پر 25 نبیوں کا آیا ہے۔ لیکن کیا صرف 25 نبی تھے؟ نہیں، ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں انبیاء کرام علیہ السلام آئے اس دنیا کے اندر۔ ہر قوم کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ نبی ہوتا تھا، بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک زمانے میں ایک ہی وقت کے اندر جو ہے 2 نبی ہوتے تھے، ایک ہی وقت کے اندر 2 نبی ہوتے تھے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام دونوں چچا اور بھتیجے ہیں، اور ایک ہی زمانے میں نبی تھے اور دونوں نبی تھے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک کو نبی بنایا اور دوسرے کو نبی نہیں، دونوں نبی تھے اور دونوں ایک ہی زمانے میں موجود تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو جب فرشتے ہلاک اور تباہ و برباد کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں ٹھہرے تھے اور ان کی مہمان نوازی کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اگرچہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، انہوں نے ایک بچڑا ذبح کر دیا۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ ہم تو فرشتے ہیں۔ تو کہنے کا، عرض کرنے کا مقصد ہے، اور یہ قرآن میں کئی جگہ پر، کئی صورتوں کے اندر اس چیز کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے، اور تباہ کرنے کے لیے کب گئے تھے؟ جب حضرت لوط علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کی، ان کی قوم کو سمجھایا، نہیں مانی، تو بالآخر اللہ نے ان کو ہلاک کرنا اور تباہ و برباد کرنا چاہا۔ تو یہ معاملہ آخر میں آیا، اور جب وہ ہلاک کرنے جا رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ان کا گزر ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں دونوں نبی تھے، لیکن الگ الگ قوم کے لیے، اپنے اپنے قبیلے کے لیے، یا الگ الگ علاقوں کے لیے، الگ الگ لوگوں کے لیے۔
اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی تھے، اور دونوں ایک ہی وقت میں دونوں کو اللہ رب العالمین نے فرعون کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، سب کا باپ اور بیٹے کا ایک دوسرے سے کنیکشن تھا اور ایک دوسرے کے زمانے میں موجود تھے۔ اسی طرح سے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں ایک زمانے میں موجود تھے، دونوں ہم عصر تھے۔ اسی طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، یا حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تینوں ایک ہی زمانے میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں باپ بیٹے، اور اس کے علاوہ کئی انبیاء علیہ السلام ایک زمانے میں موجود تھے، لیکن الگ الگ قوم کے لیے، الگ الگ جگہوں کے لیے، الگ الگ علاقوں کے لیے ان کی نبوت خاص ہوتی تھی، اور جب وہ مدت ختم ہو جاتی تھی یا ان قوم کی رہنمائی اللہ یا تو ان کو ہدایت دے دیتا تھا یا ان کو ہلاک کر دیتا تھا، تو پھر اس نبی کا کام جو ہے وہاں سے ختم ہو جاتا تھا، ان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی پوری ہو جاتی تھی۔ یہ تمام نبیوں کے لیے ایسا تھا، جیسا کہ پیارے رسول علیہ السلام نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک متفق علیہ روایت کے اندر بیان فرمایا، جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو صحیح بخاری کے اندر کئی جگہوں پر نقل کیا ہے، خاص طور سے 335 نمبر حدیث کے تحت اور 438 نمبر حدیث کے تحت نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَةً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 ایسی خصوصیتیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ آپ کو 5 ایسی خصوصیات دی گئیں جو صرف آپ کی خاصیتیں تھیں، آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ ان 5 خصوصیتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خصوصیت یہ بھی بتلائی کہ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، چاہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں یا لاکھوں کی تعداد میں ہوں، سب جو ہے اپنی قوم کے لیے خاص طور پر بھیجے جاتے تھے، اور مجھے جو ہے پوری انسانیت کے لیے عمومی طور پر بنا کر کے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ تو جس طرح نبی بہت سارے تھے، اس طرح آسمانی کتابیں بھی بہت ساری تھیں۔ تو آسمانی سب سے پہلی کتاب جو ہم اور آپ کو عطا کیا، جو اس کائنات کے اندر بھیجی گئی، جو مشہور کتابیں ہیں، پہلی سے مراد یہ کہ ہمارے درمیان جو مشہور ہیں ان میں سے جو سب سے پہلی، جیسے تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ 4 مشہور کتابیں ہیں آسمانی، اور اس کے علاوہ صحیفہ ابراہیم اور صحیفہ موسیٰ علیہ السلام۔ تو ان میں سب سے پہلی جو آسمانی کتاب ہے ان 4 مشہور کتابوں میں، وہ تورات ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے زبور آئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے انجیل آئی، اور پھر اس کے بعد قرآن آئی، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ رب العالمین نے زبور جو عطا کی تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں آئے تھے، اور اس کی طرف اشارہ کیا ہے سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلے پارے کے آخری صفحے پر، جہاں جالوت اور طالوت کے لشکر کا ذکر ہے، تو وہیں پر داؤد علیہ السلام نے جو ہے جالوت کو قتل کیا تھا، جو ایک جو ہے نافرمان تھا، سرکش تھا، اللہ رب العالمین کے احکامات کی ظالم حکمران تھا، اس کو قتل کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ اور داؤد علیہ السلام طالوت علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھے، طالوت علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھے، اور طالوت علیہ السلام کو جو اللہ نے بادشاہ بنایا تھا، اس کی نشانی یہ بتلائی تھی کہ ان کے پاس ایک تابوت ہے، ایک صندوق ہے، ایک باکس ہے، جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، آل موسیٰ اور آل ہارون علیہ السلام کی نشانیاں ہیں اس کے اندر۔ وہ تابوت جو ہے، وہ باکس جو ہے، صندوق جو ہے، اس کے اندر ان کی نشانیاں ہیں۔ اور نشانیاں کب ہوتی ہیں؟ ایک قوم کے گزر جانے کے بعد اس کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو وہ نشانیاں کس کے پاس تھیں؟ طالوت علیہ السلام کے پاس، اور طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے، یعنی داؤد علیہ السلام بعد میں آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت جو ہے ہارون علیہ السلام کے بعد میں آئے، اور زبور جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ تو گویا کہ تورات مقدم ہے، زبور بعد میں آئی ہے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام بعد میں آئے ہیں، اور پھر انجیل تو واضح ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد قرآن سب سے آخری آسمانی کتاب۔ تو یہ جو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو آسمانی کتابیں تھیں، یہ اس زمانے تک محدود تھیں، ان پر عمل جب تک ان نبی کے دور موجود تھا۔ جیسے تورات پر اس وقت عمل ممکن تھا جب تک حضرت داؤد علیہ السلام نہیں آئے۔ اب جب حضرت داؤد علیہ السلام آ گئے تو اس زمانے کے لیے، ان لوگوں کے لیے اب تورات کے اوپر نہیں بلکہ زبور کے اوپر عمل کرنا تھا۔ زبور کے اوپر عمل اس وقت تک ممکن تھا جب تک جو ہے انجیل اللہ رب العالمین نے نازل نہیں کی۔ جب انجیل کو نازل کر دیا تو اب وہاں کے لوگوں کے لیے، جن کی طرف اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
رسول بنا کر کے بھیجا تھا، اب ان کے لیے جو ہے انجیل پر عمل کرنا واجب تھا، اور انجیل پر عمل کرنا اس وقت تک تھا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک قبیلے کے لیے، کسی ایک خاندان کے لیے، کسی ایک زمانے کے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والی صدیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا اور مبعوث کیا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سے واضح ہوا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس بات کو قرآن مجید کے اندر کئی آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، مشہور آیت ہے کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107۔ اس کے علاوہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 101 کے اندر آیت نمبر پہلی کے اندر، شروع کی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو یعنی قرآن کو اپنے بندے کے اوپر نازل کیا تاکہ وہ سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والے بن جائیں، سارے جہانوں کے لیے، تمام کائنات کے انسانوں کے لیے، اور جہان میں سارے جہان آتے ہیں، انسانوں کا جہان، جنات کا جہان، اس کے علاوہ چرند و پرند اور ساری چیزوں، بہرحال جو جانور ہیں یا بے جان چیزیں ہیں ان کے لیے تو کوئی مفہوم نہیں رکھتا ہے، انسان اور جنات جو ہے مکلف ہیں اور وہ اعمال کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو مکلف کیا ہے، تو ان سے ہی پوچھ گچھ ہوگی اور باس پرس ہوگی، تو تمام انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تھا۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے نبی نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ جنوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے۔ سورہ جن اس بات کی واضح دلیل ہے، اور اس کے علاوہ سورہ احقاف کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر کیا ہے، وَصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کی چند جماعت کو، چند لوگوں کو آپ کی طرف پھیرا کہ وہ قرآن کو سن رہے تھے، اور پوری صورت اس بات کی، سورہ جن جو ہے پوری صورت اس بات کے اوپر شاہد ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی مبعوث کیے گئے تھے، اور صرف اپنے زمانے کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے اور سارے جہانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 کے اندر اور واضح انداز میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رسول، بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان فرمایا، اور یہ جو ہے اس ناقص کا جو نوا ناقص ہے اس کا لب لباب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، کہ اے لوگو، ساری انسانوں کو، تمام کائنات کے لوگوں کو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے اور مذہب کے ماننے والے ہوں، یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا اللہ رب العالمین نے بلکہ یا ایھا الناس کہا ہے۔ قرآن کے اندر مختلف اسلوب سے، مختلف طرز انداز سے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو خطاب کیا ہے، کہیں یا بنی اسرائیل کہا، بنی اسرائیل کو خطاب کیا یہود اور نصارہ کو، کہیں یا اہل الکتاب کا، اہل کتاب کو خطاب کیا، کہیں قل یا ایھا الکافرون کہا، صرف کافروں کو اور مشرکوں کو خطاب کیا، تو کہیں یا ایھا الذین آمنوا کہا، کہیں خاص پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا یا ایھا النبی، یا کہیں جو ہے مومنین کو دوسرے انداز میں مخاطب کیا کنتم خیر امۃ، اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے مختلف طریقے سے خطاب کیا یا ایھا النبی، کہیں یا ایھا الرسول کہا، لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے یا ایھا الناس کہا، ناس کے اندر سارے لوگ شامل ہیں، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے اور کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے رسول آپ اعلان کر دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ جبکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا تو کیا الفاظ استعمال کیے؟ سورہ صف کی آیت نمبر 5 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کس سے کہا؟ اپنی قوم سے کہا، اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل سے کہا، سارے لوگوں سے نہیں کہا، پوری انسانیت سے نہیں کہا، تمام لوگوں سے نہیں کہا، کائنات کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کے نہیں فرمایا، بلکہ کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم، اے میری قوم، یا قوم، اے میری قوم، لم تؤذوننی، تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، مجھے کیوں ستاتے ہو، وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا ہوں، رسول اللہ الیکم، رسول اللہ الیکم، تمہاری طرف، الیکم کا مطلب ہے کہ تمہاری طرف بنا کر کے میں رسول بھیجا گیا ہوں۔ بہرحال یہاں پر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر اور کلیئر الفاظ میں بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاص طور سے ان کی قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو اسی سورہ صف کی آیت نمبر 6 کے اندر
آیت نمبر 5 کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور آیت نمبر 6 کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل کا پورے بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے خاص طور سے مخاطب کیا جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کا رسول ہوں لیکن تمہاری طرف ہوں، صرف تمہاری طرف ہوں، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی، اب میں مجھ سے پہلے جو بھی کتابیں نازل کی گئی یا جو رسول بھیجے گئے ان کی تصدیق کرنے والا ہوں، وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دیتا ہوں تم کو جس کا نام احمد ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام۔ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، تو یہاں پر کہنے کا اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو صرف ان کی قوم کے ساتھ اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا تو کہا قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان کروا دیجئے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے کائنات کے باسیو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف، جمیعا کا لفظ استعمال، الیکم صرف نہیں کہا، یا ایھا الناس کا اگر کہہ دیتے تو بھی کافی ہو جاتا کہ اے لوگو، تمام لوگوں کو مخاطب کیا، اپنی قوم کو یا اہل عرب کو یا مکہ والوں کو مخاطب نہیں کیا، یا صرف مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ کہا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یا ایھا الناس بھی کہا اور جمیعا بھی استعمال کیا کہ تمام لوگوں کے لیے میں رسول بنا کر کے بھیجا گیا، الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ کی طرف سے جس کی زمین و آسمان کے اندر بادشاہت ہے، لا الہ الا ہوا، حقیقی معبود وہی ہے، وہی جو زندہ کرتا ہے اور وہی جو مارتا ہے، فآمنوا باللہ، اب آپ لوگ، اے لوگو، اے سنسار کے باسیوں، اے کائنات کے باشندوں، اس اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، ورسولہ، اور اس رسول کے اوپر ایمان لے آؤ۔ اب ایمان لانا واجب ہے، کسی کے لیے اس پر ایمان لائے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ النبی الامی، کون سا رسول؟ جو نبی امی ہے، جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے، الذی یؤمن باللہ، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ کلمات ہی، اور اللہ کی باتوں کے اوپر اور اللہ کے کلمات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اس رسول کے اوپر ایمان لانا واجب ہے، صرف ایمان لانا ہی واجب نہیں ہے، واتبعوہ، اور ان کی اطاعت کرو، ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کو فالو کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ آیت پورا شروع کے اندر سے لے کر کے آخر تک یہ پوری وضاحت کر رہی ہے، کلیئر الفاظ میں یہ بیان کر رہی ہے، پیغام دے رہی ہے، میسج پہنچا رہی ہے ہم اور آپ تک کہ اس کائنات کے اندر اب جو بھی انسان آنے والا ہے اس کے لیے ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اوپر ایمان لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، آخری رسول مانے، اور اس کے اوپر ایمان لے آئے، قرآن کو مان لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول کا اقرار، رسول ہونے کا اقرار کر لے، تب جا کر کے وہ ہدایت والا بنے گا، تب جا کر کے وہ حقیقت میں مومن بنے گا اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا حقدار ہوگا۔ اب اگر اس جو ہے عقیدے کے برخلاف کوئی دوسرا عقیدہ کھڑا کرتا ہے یا یہ گمان کرتا ہے کہ کائنات کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جس طرح صوفیوں کا عقیدہ ہے، اور یہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے جو یہ بات ناقص ذکر کیا ہے، یہ خاص طور سے ان صوفیوں کے اوپر رد کے لیے نقل کیا ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کائنات کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو خواص کا وہ لوگ درجہ دیتے ہیں کہ باقی لوگ عام ہیں، یہ لوگ خواص ہیں، خاص لوگ ہیں جو ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کے لیے عبادت کی ضرورت نہیں، نماز کی ضرورت نہیں، اب یہ کچھ بھی کریں حلال اور حرام سے جو ہے ماورا ہیں، ان سے اوپر ہیں، اب ان کے اوپر شریعت کے احکامات لاگو نہیں ہوں گے، اب ان کے اوپر اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں واجب ہے، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ غلاط صوفیہ، صوفیوں میں سے جو غالی فرقے ہیں یا غالی طرز اپناتے ہیں، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور آج بھی کہیں نہ کہیں جو ہے بر صغیر کے اندر، ہند و پاک کے اندر کہیں نہ کہیں ایسے شوسے پائے جاتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو مخصوص ان کے طرز انداز ہوتے ہیں، صوفیت کے جو مختلف طریقے ہوتے ہیں، وہ اس ایک مقام رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کی نعوذ باللہ جو ہے غلط تعویلیں کرتے ہیں، اپنی منمانی تعویلیں کرتے ہیں، اور اپنے مفہوم، اپنے عقل سے جو اس کا مفہوم طے کرتے ہیں، کہتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے۔ جب یقین آ گیا کہ اللہ ہی معبود ہے، اس درجے پر پہنچ گئے، اب تم کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ نعوذ باللہ، قرآن کی من گڑت تعویلیں کرتے ہیں اپنی عقل سے، جبکہ یہاں تمام مفسرین کا اتفاق ہے، یہاں پر یقین سے مراد جو ہے موت ہے، یہاں پر یقین سے مراد
موت ہے۔ یہ یقین سے اپنے لفظ کو اور قرآن کو جو ہے سلف کے مطابق نہیں بلکہ اپنے عقل سے سمجھتے ہیں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ یقین آ جائے، یعنی یقین آ گیا اللہ معبود ہے، اب یقین ہو گیا تو اب عبادت چھوڑ دو۔ نعوذ باللہ من ذالک والعیاذ باللہ۔ اور دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کے زمانے میں حضرت خضر علیہ السلام کے لیے ان کی شریعت سے نکلنا جائز تھا، اس طرح امت محمدیہ کے کچھ یہ کس طرح کی باطل تعویلیں کرتے ہیں۔ وہ پرانی شریعت تھی، جیسا کہ میں نے ابھی شروعات میں ہی ذکر کیا کہ وہ پرانی شریعت تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد تمام نبیوں کی نبوت منسوخ، یعنی ان پر عمل منسوخ۔ نبوت منسوخ ہونے کا مطلب یہ کہ اب ان پر عمل نہیں کر سکتے، ان کو نبی ماننا ہے، ان پر ایمان بھی لانا ہے۔ اگر کوئی شخص ان پر ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، ان پر ایمان لانا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ہے، جو کتاب ہماری طرف نازل کی گئی ہے اس پر بھی ایمان لانا ہے، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ان پر ایمان لانا ہے، لیکن عمل نہیں کرنا ہے۔ ان پر ایمان لانا ہے، ان کو آسمانی کتابیں ماننا ہے، نبیوں پر بھی ایمان لانا ہے، لیکن اب ان نبیوں کی شریعت پر عمل ہمارے لیے جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کا امکان نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب تمام نبیوں کی جو ہے شریعت منسوخ ہو گئی۔ قرآن کے نازل ہونے کے بعد تمام آسمانی کتابیں جو ہے منسوخ ہو گئی ہیں، یعنی ان پر عمل منسوخ ہو گیا ہے، ان کی جو ہے اہمیت اپنی جگہ پر۔ ایک روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، سنن دارمی کے اندر بھی وہ موجود ہے۔ مسند احمد کے اندر 2-3 جگہوں پر مختلف صحابہ کرام سے روایت مروی ہے، لیکن جو ہے تمام طرح کی سندیں جتنی بھی مروی ہیں ساری سندوں کے اندر جو ہے ہلکا سا ضعف پایا جاتا ہے، لیکن مجموعی طرق سے جو ہے شواہد کی بنا پر بعض علماء نے اس کو حسن قرار دیا ہے، جس کے اندر یہ روایت مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کے اندر تورات کا نسخہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آسمانی کتاب تورات کا نسخہ ہے، کوئی عام کتاب نہیں ہے، اور وہ کتاب جیسا کہ میں نے کبھی ذکر کیا تھا کہ تورات کو اللہ رب العالمین نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھا ہے۔ یوں تو کائنات کی ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن کائنات کی 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو خصوصی طور سے خصوصیت حاصل ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پیدا کیا ہے یا لکھا ہے ڈائریکٹلی، یوں تو انڈائریکٹ اپنے کلمہ کن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، تورات کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور جنت عدن کا جو پودا ہے وہ اللہ رب العالمین نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جن کو ڈائریکٹلی اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ ہم ان ہاتھوں کی تشبیہ نہیں بیان کر سکتے، ان کی کیفیت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، ہمیں صرف ان آیات کے اوپر اور ان صفات کے اوپر ایمان رکھنا ہے، ان حدیث کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ ان کی کیفیت کا اور ان کی ماہیت کا اور ان کی حیت کا اللہ رب العالمین ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، نہ ہم ان صفات کو کسی مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ قرار دیتے ہیں، بلکہ جیسا بیان کیا گیا ہے ویسا ہی ہم ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور یہیں پر بس کر جاتے ہیں اور یہیں پر رک جاتے ہیں، اس سے آگے ہم ذرا بھی بڑھنے کی یا سوچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال اتنی اہم کتاب جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے تو حضرت عمر نے اس بات کو بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفاظ ادا کیے، کہا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری شریعت کی پیروی کرنی پڑتی۔ اب ان کے لیے بھی جو کتاب ان کو دی گئی ہے خود ان کو عطا کی گئی ہے، آپ تو بعد میں آئے ہیں، جو کتاب جس کو عطا کی گئی ہے اب ان کے لیے بھی اس کتاب کے اوپر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، ان کو بھی میری شریعت کی اتباع اور پیروی کرنی پڑتی۔ اس روایت کے الفاظ اگرچہ سند کے اعتبار سے جو ہے راوی کمزور ہے، لیکن 3-4 حدیثوں سے اس کی جو ہے مطابقت ہو جانے کی وجہ سے اور ضعف جو ہے ہلکا ہونے کی وجہ سے بعض محدثین نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے، یعنی قابل حجت ہے شواہد میں اور مطابعات میں۔ اور یہ چیز واضح ہے اسلام کے اصولوں میں سے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد ساری شریعتیں منسوخ ہیں اور کسی بھی نبی کی شریعت کے اوپر عمل ممکن نہیں، اور کوئی اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے تو گویا کہ اسلام کے اصل اصول سے وہ مخالفت کرتا ہے اور اسے ٹکراتا ہے، اور یہ غلط عقیدہ رکھتا ہے کہ اب شریعت کو گویا کہ وہ جھٹلا رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے، جھٹلانے کی وجہ سے، اس عقیدے کے رکھنے کی وجہ سے وہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس کا ایک اور شاہد بھی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں نازل ہوں گے، اور یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔
قیامت کی تو اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی، چھوٹی چھوٹی نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں، لیکن قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں جو پے در پے جو ہے ہوں گی، رونما ہوں گی، ظاہر ہوں گی۔ ان 10 بڑی نشانیوں میں سے جیسے دجال کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا خروج ہونا، ایک ایسے چوپائے کا نکلنا جو انسانوں سے بات کرے گا، 3 مرتبہ زمین کا دھس جانا یا زمین کے اندر زلزلہ پیدا ہو جانا، سورج کا مشرق سے مغرب سے طلوع ہونا، اور ان میں سے جو ہے امام مہدی کا ظاہر ہو جانا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا۔ یہ ساری 10 بڑی بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی، ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے قیامت کے دن، اور یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ بنیادی ایمان میں، عقائد میں شامل ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا اپنے نبوت کا پرچار کریں گے یا ان کو جو آسمانی کتاب دی گئی انجیل اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے؟ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے، بلکہ امام مہدی علیہ السلام کے تابع ہوں گے۔ وہ امام مہدی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسل سے ہوں گے، اور ان کا نام بھی آپ کے نام کے جیسا، اور ان کے باپ کا نام بھی آپ کے باپ کے والد کے نام کے جیسا ہوگا، یعنی ان کا نام جو امام مہدی ہوں گے ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ امام مہدی جو ظاہر ہوں گے ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے، اور وہ 7 سال تک حکومت کریں گے دنیا کے اندر، اور پوری دنیا کو عدل انصاف سے بھر دیں گے، ظلم کو ختم کر دیں گے، اور عدل و انصاف قائم ہو جائے گا۔ تو جو حضرت مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے ان کے ماتحت رہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک امتی کے ماتحت رہیں گے۔ اب سوچئے کہ وہ نبی تھے تو ان کی نبوت ان کے زمانے کے لیے خاص تھی، ایک نبی بھی آئیں گے تو نبی بن کر کے نہیں آئیں گے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، بلکہ آپ کے امتی کے ماتحت رہیں گے، آپ کے امتی کے تابع رہیں گے، اور حضرت مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ بہرحال تو یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اگر کوئی نبی گزر بھی گیا ہے، اگر وہ واپس بھی آ جائے دنیا میں، تو وہ اپنی نبوت کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دے گا، اپنی رسالت کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دے گا، یا اپنی کتاب کی طرف دعوت نہیں دے گا، جبکہ ان کو آسمانی کتاب عطا کی گئی ہے، اور وہ جانتے ہیں اپنی آسمانی کتاب کو۔ آج بھی انجیل کسی نہ کسی شکل میں دنیا کے اندر موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی، اگرچہ اس کے اندر تحریف شدہ، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا اس کتاب کو دیکھیں گے نہیں اور اس کے اندر تحریف بتا سکتے ہیں کہ یہاں یہ چینجنگ ہو گئی ہے، تم نے یہ تحریف کر دی ہے، وہ اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں اور اس کو صحیح کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کی طرف دھیان نہیں دیں گے، وہ قرآن کی تعلیمات کی پیروی کریں گے اور اپنی شریعت کی طرف پیروی لوگوں کو دعوت نہیں دیں گے پیروی کرنے کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف دعوت دیں گے۔ تو اگر انبیاء کا یہ معاملہ ہے، اولو العزم انبیاء کا، صرف انبیاء ہی نہیں بلکہ اولو العزم انبیاء کا معاملہ ہے۔ اولو العزم انبیاء تو بہت سارے تھے، لیکن 5 جو نبی تھے وہ اولو العزم نبی تھے، جن میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 نبی جو ہیں تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں میں افضل ہیں، اور اولو العزم انبیاء کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم نبی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم نبی ہیں، عزم والے، بڑی ہمت اور حوصلے والے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی 2 آیتوں میں ان 5 نبیوں کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے اور اولو العزم کا ان کو خطاب دیا ہے۔ تو بہرحال یہ اولو العزم نبی ہونے کے باوجود بھی اپنی آسمانی کتاب جو کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوگی پھر بھی اس کی طرف دعوت نہیں دیں گے، بلکہ پیارے رسول علیہ السلام کی شریعت کی طرف جو ہے لوگوں کو دعوت دیں گے۔ تو ایک امتی ہونے کے اعتبار سے، ایک عام انسان کے اعتبار سے انسان کیسے سوچ سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے جو ہے خارج ہو سکتے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام کا جو معاملہ تھا وہ پرانی شریعت تھی، ان کی شریعت ان کے زمانے تک محدود تھی۔ اب ہمارے زمانے میں وہ شریعت، وہ احکامات لاگو نہیں ہوں گے۔ پرانے زمانے میں تو جو ہے 2 سگی بہنوں سے بھی نکاح جائز تھا، ان کے لیے تو مال غنیمت بھی جائز نہیں تھا، ہمارے لیے تو مال غنیمت بھی جائز ہے، جس طرح پیارے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ 5 خصوصیات جو مجھے عطا کی گئی ہیں وہ کسی نبی کو نہیں عطا کی گئیں، تو وہ بہت ساری خصوصیات پرانے نبیوں کو نہیں دی گئی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں۔ پرانے زمانے میں تو لوگ عبادت گاہوں میں اپنی جو ان کی عبادت کی جگہ مخصوص ہوتی تھی اس کے اندر وہ عبادت کرتے تھے، ہر جگہ پر وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے، کھلے عام کسی بھی جگہ پر وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے، بلکہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ جو الت لیت ارض مسجدا وطہورا، کہ پوری زمین ہمارے لیے اور آپ کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے امت محمدیہ کے لیے پوری زمین جو ہے مسجد بنا دی گئی ہے، جہاں کہیں بھی ہمارے لیے نماز کا وقت ہو جائے ہم وہیں پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد میں اگر موجود ہیں تو پڑھنا چاہیے، لیکن اگر سفر میں ہے انسان، جنگل میں ہے، تو کہیں پر بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد کے اندر ہی آئے اور نماز پڑھے، نہیں، پوری مسجد، پوری زمین جو ہے مسجد ہے۔ اسی طرح سے پوری زمین جو ہے مٹی ہے، اگر وضو نہیں کر سکتے، پانی نہیں استعمال کر سکتے یا پانی اویلیبل نہیں ہے تو تیمم کر سکتے ہیں۔ پرانے زمانوں کے لیے، پرانے لوگوں کے لیے تیمم نہیں تھی،
یہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری خصوصیتیں ہم اور آپ کو عطا کی ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو جن کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے خروج کر سکتے ہیں یا اس کی شریعت کے دائرے سے باہر نکل سکتے ہیں، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا دائرے اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نواقض اسلام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو جان کر کے سمجھ کر کے ان سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھائی کے پاس اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔